الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج محرم الحرام کے چاند کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرما دے گا۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش فوری طور پر پوری کر لی جائے گی۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جائے گی۔ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ جن کی تقدیر نہیں بدل رہی ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعاؤں سے تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ آج محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا اور محرم الحرام کی کل پہلی تاریخ ہوگی۔ نیا اسلامی سال آنے والا ہے۔ آپ سب کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے محرم الحرام کے چاند کی بہت بہت مبارک ہو اور محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو۔ محرم الحرام جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے دین کی خاطر اپنے سر کو قربان کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو ایسے واقعات کہیں نہیں ملتے، اور یہ سب کرنا صرف اور صرف نبی کے گھرانے کو ہی شوبہ دیتا ہے، کیونکہ ایسے کام عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ عام انسان یہ چیزیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ دینا چاہیے۔ جب کبھی کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھائے یا کوئی دین حق کے بارے میں برا بھلا کہے تو ہمیں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے دین کے لیے۔ تو بہت ہی مبارک ترین مہینہ جس کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ ہی برکتوں والی ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ کو بہت زیادہ پسند تھے، آپ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر سوائے 10 محرم کے دن کے اور اس مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بہت برکت والا ہے، لیکن محرم الحرام میں روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس کی خصوصیت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور اس تاریخ کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ لہٰذا اس مہینے میں ان دنوں میں جو بھی وظائف کیے جائیں، جو دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ان حاجتوں کو پورا کر لیتا ہے۔ تو محرم الحرام کے چاند کا آج بہت ہی خاص ترین وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں ان کی اولاد نیک بن جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار شروع کیا ہے اور کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو فوری طور پر اس عمل کو کر لیجئے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو، فوری طور پر سارے بہن بھائی اپنا صدقہ ضرور دے دیں، کیونکہ مہینے کے سال کے شروع میں اگر صدقہ دے دیا جائے تو پورا سال ہی بہترین گزرتا ہے۔ تو فوری طور پر صدقہ دے دیں، 10 روپے، 20 روپے، یا کوئی آپ گوشت لے لیں، کسی بھی چیز کا گوشت لے لیں اور اس کو اپنے اوپر سے گھما کر
یا پھر جس کے اوپر آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے اوپر سے 7 مرتبہ پھیر کر تو کسی غریب کو دے دے، وہ اس کو پکا کر کھا لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا صدقہ ہو جائے گا، آپ کی تمام بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے۔ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آئے آپ نے فوری طور پر چاند کو دیکھ کر ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو آپ بنا چاند دیکھے بھی، جیسے آج چاند نظر آئے گا، چاند کا جیسے ہی وقت ہو مغرب کی نماز پڑھتے ہی فوری طور پر آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کر لینی ہے، ہر حال میں کریں، ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لینی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں۔ جو آج ہی اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، اگر آپ امتحانات ہو رہے ہیں، امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ جو اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی بری تقدیر کے لکھے کو مٹانا چاہتا ہے، یہ عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو آخر میں ایک بات آپ سے کہتی چلوں کہ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی آپ حج کریں، عمرہ کریں، اس میں دکھاوا نہ کیا کریں، کیونکہ جو دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات کو ناپسند ہوتی ہے۔ تو جب بندہ کسی بھی عبادت میں ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھا کر وہ عبادت کرتا ہے، تو اس کی وہ عبادت بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حضور چھپ کر عبادت کریں۔ آپ صدقہ کرتے ہیں تو چھپ کر کریں، اور اگر آپ کسی کو خیرات کرتے ہیں تو چھپ کر کریں، لوگوں کو بتا کر کریں گے، بار بار اگر ایسا کریں گے تو کبھی بھی آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے اور ساتھ میں آپ نے صدقہ و خیرات ضرور کرنا ہے، اور جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ ضرور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام میں لنگر کا بھی اہتمام کیا جائے گا، تو آپ لوگ لنگر حسینی میں اگر اپنا حصہ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے غرباء مساکین کو کھلایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان۔